जलाए गए, तो ये 9 मई का एक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर हेट इंसाइट करके कोई एविडेंस के बगैर। अब जब ये देखें होता कैसे है कि जो एक स्टेट का एम्प्लॉय है, जो स्टेट मशीनरी, ये उसका स्टील फ्रेमवर्क होता है स्टेट का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको उनकी लाइफ के साथ थ्रेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कारकुनान वो इनके पीछे बाहर निकलें, इनको रोकें, इनके दफातर पर हमले करें, इनके घरों पर हमले करें, आप ये इंसाइट कर रहे हैं। और ये मैं इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, मैं उनको ये मुतनब्बे कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि इसको प्रीएम्प्ट करें। अगर आपने ये प्रीएम्प्ट नहीं किया, ये चाह ये रहे हैं कि वो स्टेट ऑफिसर्स जिनकी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, एक इनवायलेबल एलिजियंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 5 कि अगर जो पाकिस्तान का हर शहरी उसकी रियासत के साथ वफादारी मुकम्मल तौर पे गैर मशरूत होगी, वो किसी सियासी जमात, ग्रोह, किसी इंतशारी फिरके या फितने के ग्रुप के साथ नहीं हो सकती। अब ये करना ये चाह रहे हैं कि जो लोग स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेट का रियासत का स्टील फ्रेमवर्क है, उन लोगों को थ्रेट कर दें, उन लोगों को उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, उनकी लाइफ के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, और वहाँ पर जाकर ये उनको उनके मुतल्लिक इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करें। मैं हुकूमत वक्त से, जो अभी निगरान गवर्नमेंट्स बैठी हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप देख क्या रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो इंसाइटमेंट है इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है देन वी आर लिविंग इन कुकूज लैंड। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है, और फिर प्रेसिडेंट है, एक शख्स के किरदार के मुतल्लिक आपको पहले से पता है कि उसने एक मामला जो किया वो कैसे किया। और ये कोई देखे, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ। ये आप पाब्लो एस्कोबार, ये एक बड़ा फेमस करैक्टर है, नोटोरियस करैक्टर है, रादर फेमस, मैंने गलत वर्ड कह दिया। उसने जब अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन इख्तियार की थी थ्रू हिज ओन कार्टेल्स, थ्रू हिज मनी, महम, माफिया, इसी तरह का किरदार तरीके इंसाफ का है, कुछ फर्क नहीं है इससे। उसके पीछे भी फॉलोअर्स थे, इसके पीछे भी फॉलोअर्स हैं। और वो क्या करता था, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तस्वीर लगाकर ये किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को आइडियलाइज नहीं कर रहा, ये किसी बड़े पॉलिटिकल कदावर, किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड लीडरशिप को ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ये कर क्या रहे हैं? ये हरेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरेस कर रहे हैं। इनका कंडक्ट क्या रहा है? 9 मई को एक ऐसी बुनियाद पर, अब कैसे था कि अगर आपके सामने कोर्ट से कन्विक्शन आ रही है, हमें यही दर्स दिया जाता रहा आज तक कि अदालत ने कह दिया कि आपके खिलाफ फैसला है, इसलिए हमें किसी और दलील की जरूरत नहीं। तो जब अदालत ने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे और किसी और दलील की जरूरत नहीं थी, अदालत की कन्विक्शन को बुनियाद बनाकर 7 to 11 आपके वो लोग जो आपके वो उस एजेंडा को परसू करते थे, वो आकर उनसे जब बात करते थे कि आपके पास कोई एविडेंस है, वो कहते थे जी कोर्ट की कन्विक्शन है। हम कहते थे कोर्ट की कन्विक्शन में वो इस तरीके से नहीं हुआ, एक लंबी बहस है, उसमें जाके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से वो पाब्लो एस्कोबार का वो माफिया जो था वो करता था, तस्वीर लगाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अगर 1 इंच का फर्क हो इनकी इस कैंपेन में उस कैंपेन के साथ, आप उसकी पूरी ममासलत ढूंढ सकते हैं। ये ड्राइव करते हैं अपने आप को, कैसे ये ड्राइव करते हैं, इनके कौन लोग आइडियल्स हैं, किन के किए कामों को ये फॉलो करते। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीक़ेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ, देखें, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाकया आप देखें ज़रा, मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूँ। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के खिलाफ वारंट्स आ रहे थे, वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहाँ पर जत्थे बिठा दिए थे जिनके कंधों पर लाठियाँ थीं,
جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم تھے، جب وہ لوگ کورٹ سرورز وہ وارنٹس ایکسیکیوٹ نہ کر سکے، پولیس کی مدد لی گئی، پولیس کی مدد لے کر جب وہاں تک پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر بلوا کیا، اور وہ کیومولیٹ ہوئی بعد میں سچویشن. جب اس کی اریسٹ ہو گئی، اریسٹ کے بعد وہ سچویشن ایسے کیومولیٹ ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر پوری اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے خلاف حملے کی صورت میں. آپ دیکھیں، آپ بتائیں کہ کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے؟ لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، بھاولپور میں، سرگودا میں، مردان میں، ٹارگیٹڈ ملٹری انسٹالیشنز پر. سو دے ہیو اے ہسٹری. ان کے ہمارے پاس یہ ماننے کو، یقین کرنے کو، اس بات کی تصدیق کرنے کو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہے کہ ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی. اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر، اسی طریقے پر ہیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ، اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. میں اسٹیٹ مشینری سے یہ درخواست کروں گا آج کے کیئر ٹیکر سے کہ آپ جس طریقے سے کل رات سے یہ پوری صورتحال شروع ہوئی ہے، اس صورتحال کو اگر آپ نے پری ایمپٹ نہ کیا، کنٹرول نہ کیا، وہ جو لوگ ان کے اکاؤنٹس کو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں، اگر ان کے عزیز و اقارب یہاں پر جو ٹرولرز بن کے اس کو، اس ہیٹ سپیچ کو، اس ہیٹ انسائٹمنٹ اور جو پوری کی پوری نفرت پر مبنی، جھوٹ پر مبنی، بغیر شواہد کے، اب کل آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایک کمشنر جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو نان پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بلا جواز الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ ان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگائے وہ سب آپ نے کل سنے، اور اس کا جو کل انہوں نے اپنی ایک بریف سی میڈیا انٹریکشن میں جو جواب دیا، وہ انہوں نے بڑا صحیح جواب دیا، وائزلی دیا کہ ثبوت کیا ہے، کس بنیاد پر یہ بات کریں. اگر اس شخص کے پاس جس نے کل یہ بات کی تھی کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک بلیٹنٹ ہو گیا تھا، تو وہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرتا، وہ کوئی ذکر کرتا کہ فلاں سچ اینڈ سچ. جنیرک ایلیگیشنز نہیں ہوتے. آپ جنیرک ایلیگیشنز لگا کر کبھی کوئی مقدمہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی ایسا فیکٹ نریٹ نہیں کر سکتے. کبھی کوئی آپ، یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا اور وداؤٹ ایویڈنس آپ نے بات کر دی تو اس کے، یہ سب وداؤٹ ایجنڈا نہیں ہے. یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ رک نہیں رہی. اس میں آپ گواہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں. اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا. کس لیے کیا؟ کہ یہ لوگ عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، یہ سی پیکس کرتے ہیں، یہ پاکستان میں 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لائیں گے، یہ گوادر کے پورٹس بنا رہے ہیں، یہ غریب آدمی کی طرف سبسڈیز کا رخ موڑتے ہیں، وسائل کا رخ موڑتے ہیں. اس نے اپنی ایلیٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ کیپچر کرنا تھا. یہ حملہ آور ہوا پاکستان کی سیاست پر. اس نے پارلیمنٹ کو متروک کیا. اس نے پارلیمنٹ پہ اپنے مراد سیدوں سے، اپنے یہ وہ علی زیدیوں سے، اور بے شمار اس قسم کے کریکٹرز جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ماں سوائے گالی دینے کے، ہنگامہ آرائی کرنے کے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ. جو جگہ اہل حل و عقد ہوتی ہے، جس نے دلیل سے، تقریر سے، بحث سے، قانون سے ملک کو چلانا ہے، اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا. اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا. دوسری سازش ان کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کے اوپر تھی. تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا. وہ ثاقب نثار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے، وہ 5 جج، 27 مقدمے، اور 27 کے 27 مقدمے انہی 5 ججوں پر. پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے، جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہی 5 جج، اور پھر وہ بندیالی کورٹ کے جو تھے، پارڈن مائی لینگویج میں جذبات میں کہہ گیا، عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کے جو وہ تھے، جو فیصلے تھے، وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے. وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشن ٹو فیور عمران's پارٹی، وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا. وہ حملہ پاکستان کے عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا. وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی.
اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی تھی جو دنیا میں انڈر 20 کی اکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی. 24 نمبر پہ آ رہے تھے, رائٹ ٹریک پہ تھے, بہتر صورتحال تھی. اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو 48ویں نمبر سے بھی نیچے پھینک دی. پھر کرپشن کا آپ دیکھیں, جو ایمنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے, اس کے نمبرز میں کتنا نیچے لا کر پھینک دیا. پھر پاکستان کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ایک حملہ تھا کہ اس کو کس طرح سے تباہ برباد کیا جائے. پھر 9 مئی کو عساکر پاکستان پر حملہ تھا. اب اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے, اس سے لوگوں کا ایمان اٹھا دو. انتخابی نتائج کو تسلیم مت کرو. ان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرو. اور تشدد کا راستہ پہلی بار اختیار نہیں کریں گے. تشدد کا راستہ یہ بارہا 14 اگست 2014 سے پرتشدد واقعات کی ایک تفصیل ہے. آگ لگانے کی, گھراؤ جلاؤ کرنے کی, میٹروز کو جلانے کی, اسلام آباد کے بلو ایریا کی گرین بیلٹس کو جلانے کی, بسز کو جلانے کی, ایک لانگ لسٹ آف دیز ہیٹ بیسڈ وائلنس ایکٹس. یہ پرتشدد واقعات کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ایکیومولیٹ ہوئے تھے 9 مئی پہ. اب یہ حملہ ان کا سول سٹرکچر پر ہے, یہ حملہ ان کا ریاست کے اس فریم سٹیل پر ہے, یہ حملہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 پر ہے. دے آر انڈینجرنگ دا لائیوز آف PTI کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولرز ہیں جو ہیٹ کو بڑھوتی دے رہے ہیں, جو نفرت پر مبنی مواد کو بیچ رہے ہیں, ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں آج کی گورنمنٹ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان پر بیسڈ ان لوگوں کی سرکوبی کریں, ان کو روکیں, ان کو پری ایمپٹ کریں. گورنمنٹ کا کام آفٹر کرائم پولیسنگ نہیں ہے, صرف گورنمنٹ کا کام لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی ہے. آپ اگر انشور نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلئر آپ کے ہاتھ پر ہوگا. یہ سیاسی نہیں ہے, یہ بلوائی ہیں, ان کو روکیں. بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں, یہ حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں, اور ان کے حملوں کی ہمارے پاس تصدیق ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس طریقہ واردات کے مطابق دنیا آج ہم جانتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ساتھ چلتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا, انہوں نے اس کے ساتھ اپنی گورننس بہتر کی, انہوں نے دنیا میں اپنے کاروبار بہتر کیے, بینکاری کے نظام چلائے, تعلیم کو بہتر کیا. انہی IT کے پلیٹ فارمز کے ساتھ انہوں نے ترقی کی. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ ٹولہ مسلط ہوا ہے, انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے. اس صلاحیت کو بیرونی آقاؤں کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے بڑھوتی دی ہے. وہ میں پہلے اس کو نہیں مانتا تھا بات, وہ 5th جنریشن وارفیئر والی بات کو میں تسلیم نہیں کرتا تھا, لیکن اس کو یہ ایک راہزن رہنما کے لبادے میں ڈال